جو لوگ عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ عرب لوگ یہی وظیفہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے تو وہ کسی اللہ والے کے پاس گئے، فصلیں پک جاتی ہیں. اس دن میری کس سے بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے رمضان مبارک تمہیں، رمضان مبارک، رمضان مبارک تمہیں، رمضان مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. محترم سامعین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے. آج ہم انشاءاللہ دو چیزوں پر بات کریں گے. نمبر 1، اگر آپ مالدار ہیں تو آپ زکوٰۃ کیوں ادا کریں، اور اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ ایسا کیا کریں کہ آنے والے وقت میں آپ زکوٰۃ لینے کے بجائے زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جب حج کرتے ہیں یا ہم روزہ رکھتے ہیں یا ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ سب کام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. اسی طرح زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، کسی انسان کا حکم نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. اس لیے جب بھی ہم زکوٰۃ ادا کریں، چاہے وہ غریب کو دیں یا بیوہ کو دیں یا یتیم کو دیں یا کسی مدرسے میں کسی مولوی صاحب کو دیں، یاد رکھیں ہم اس پر احسان مت کریں، بلکہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر ایک قرضہ تھا، ہم نے اس کو ادا کر دیا ہے. اب بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر کسی کو مال دے کر امتحان لیا، کسی سے مال لے کر امتحان لیا. اگر پوری دنیا کے لوگ مالدار ہوتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ اگر ہم دنیا میں سب کو مالدار بناتے تو مزدوری کون کرتا؟ اگر ہم سب کو غریب بناتے تو مزدوری کون دیتا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے لوگوں کو مختلف قسم کی جگہ پر لا کر کھڑا کر دیا کہ کوئی مزدوری کر رہا ہے، مزدوری لے رہا ہے، تو کوئی مزدوری دے رہا ہے. آج کل جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی فصلیں پک جاتی ہیں، اس دن میری کس سے بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ میں نے کہا کیا صورتحال ہے، بارشوں کی کیا پوزیشن ہے، تو کہنے لگے تھوڑا صبر کرو مولوی صاحب، جب بارشیں تب آئیں گی جب فصلیں پک جائیں گی، جب فصلیں کٹ کر میدان میں آئیں گی تب جا کر بارشیں شروع ہوں گی. تو یہ اللہ کی ناراضگی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کا حق نہیں دیتے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے آپ زکوٰۃ دیں کیونکہ یہ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے. اب دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ کیا کریں کہ آنے والے وقت میں آپ زکوٰۃ لینے کے بجائے آپ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. دیکھیں، جب بھی آپ کوئی کام کریں، تجارت کریں، کاروبار کریں، اس میں آپ کو فائدہ ملے، چاہے وہ فائدہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یا ربی لک الحمد. یہ الفاظ یاد کریں، یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. فرمائے جب انسان کو تھوڑا بہت فائدہ ملتا ہے تو انسان یہ کلمات کہے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو فرشتے رجسٹر اور پین اٹھا کر اللہ کے دربار میں چلے جاتے ہیں. الہ العالمین، اس انسان نے یہ الفاظ کہے، اب بتائیں ہم کیا لکھیں؟ ہمیں تو اس کا ثواب معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ایسا کرو آپ یہ الفاظ لکھ لو, اس کا ثواب نہیں لکھو, آپ لکھو یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. آپ یہ الفاظ لکھ لیں, قیامت والے دن جب اس کی اور میری آپس میں ملاقات ہوگی تو میں اللہ جانتا ہوں کہ اس کو کتنا اجر دینا ہے, پھر میں اس انسان کو اجر دوں گا. کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ کی ذات اتنی زیادہ خوش ہو جاتی ہے, وہ آپ کو اور مال دے گی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. شکر ادا کرو گے اور دوں گا, اور شکر ادا کرو گے اور دوں گا. ایک شخص کے بارے میں آتا ہے تو وہ کسی اللہ والے کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ مال دیا ہے, کیا کروں؟ میں تو ناراض میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کی ذات نے مجھے اپنی عبادات کا بدلہ اس دنیا میں دے دیا, کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو وہ شخص کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے زیادہ دے رہے ہیں کہ آپ شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو منافع دیتے ہیں, آپ اور شکر ادا کرتے ہیں, آپ کو اور منافع ملتے ہیں, آپ اور شکر ادا کرتے ہیں. آپ شکر ادا کرنا چھوڑ دیں, آپ شکر ادا کرنا چھوڑ دیں, آپ کا مال کم ہو جائے. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس رب کا کیسے شکر ادا نہ کروں کہ جو دن رات مجھے فائدہ دے رہا ہے. تو اللہ والے کہنے لگے کہ پھر شکر ادا کرتے رہو گے تو مال بھی اور بڑھتا رہے گا, کیونکہ اللہ کا قانون ہے لئن شکرتم لازیدنکم. ٹھیک ہے. تو دوسری بات جو آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں, نماز کے بعد آپ فوراً سلام پھیرنا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ نے کہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ استغفار کی کلمات کہیں. ایک وظیفہ وہ ہے کہ جو آپ کو ایک مولوی صاحب دیں, ایک وظیفہ وہ ہے جو آپ کو کوئی پیر صاحب دیں, ایک وظیفہ وہ ہے جو آپ کو اللہ والے دیں, ایک وظیفہ وہ ہے کہ جو آپ کو اللہ کی ذات دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. مال ملے گا. اس استغفار کے بہت سارے فائدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اللہ فرماتے ہیں کہ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, آپ کی گناہ معاف ہوں گے. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, بارشیں ٹائم پر آئیں گی. فصل پکنے اور کٹنے کے بعد بارشیں نہیں آئیں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا جب بارشیں ٹائم پر آئیں گی, کھیتی باڑی ہوگی, فصلیں ہوں گی, تو وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, ڈائریکٹ آپ کا مال زیادہ ہوگا. جس طرح آج کل ہمارے ملک میں آٹے کی پوزیشن ہے, وجہ کیا ہے؟ ہر جگہ دھوکہ فراڈ چل رہا ہے. کوئی کھیتی باڑی کرنے والا زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں. خیر بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نماز کے بعد استغفار کریں, نماز کے بعد استغفار کریں. جو لوگ عرب ممالک میں رہتے ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ عرب لوگ یہی وظیفہ کرتے ہیں. جو لوگ عرب ممالک میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عرب لوگ سلام پھیرنے کے فوراً بعد بلند آواز سے کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اسی وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مال و دولت سے نوازا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اگر آپ مالدار ہیں تو آپ زکوٰۃ ادا کریں, اور اگر آپ غریب ہیں تو پھر آپ نماز پڑھیں. مالدار ہیں نماز پھر بھی پڑھیں, لیکن ایک وظیفہ ہے کہ اگر آپ غریب ہیں نماز پڑھیں, اور نماز پڑھنے کے بعد آپ استغفار پڑھنا شروع کر دیں, اور پھر دیکھیں کہ اللہ کی ذات کس طرح آپ پر رحم کرتی ہے. آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے, آپ کی مال و دولت میں بھی برکت آئے گی, اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ زکوٰۃ لینے والوں کی لسٹ سے نکل کر زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.